کلاس کے لیے گھنٹہ کافی، اور سمجھدار آدمی ہو تو اس کے لیے 10 منٹ کافی ہے۔ 10 منٹ میں اس کو سمجھایا اور بتایا جا سکتا ہے کہ عمرہ کیسے ہوگا اور حج کیسے ہوگا۔ لیکن اس پورے سفر میں آدمی کو کس طرح رہنا چاہیے، اپنے اوقات کو کس طرح گزارنا چاہیے، اور اشارے میں کنایے کے اندر بہت ساری ایسی باتیں جو باہم مل جل کر کے رہنے میں پیش آتی ہیں، اس کا اشارہ کرنا اور اس کی پیش بندی بھی ضروری تھی، اس لیے کہ یہ سفر شرعی سفر ہے۔ ہم کوئی سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ حج عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ سفر از اول تا آخر شریعت اور اس کے احکام کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی عمل جو ہمارے اس سفر کو بیکار کر دے اور ہماری یہ ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں، یا یہاں سے گئے تھے تو خوش و خرم گئے تھے، خوشگوار ماحول میں گئے تھے، وہاں جانے کے بعد کچھ اس طرح کے حالات آ گئے کہ میاں بیوی میں انبن ہو گئی، یا ساتھ میں جن لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا تھا ان لوگوں سے تعلقات خراب ہو گئے، اور اسی حالت میں ہم لوگ واپس آ گئے، تو واپس آنے کے بعد وہاں کی قدورت ختم نہیں ہوتی۔ وہاں تعلقات میں اگر تلخی اور بگاڑ آ گیا تو اس کے اثرات زندگی پر پڑتے۔ اس لیے وہ ضروری تمہیدی باتیں تھیں جو اس پورے سفر میں اعمال کے تعلق سے، رہائش کے تعلق سے، سفر کے تعلق سے ضروری تھی، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم لوگ بیت اللہ پہنچ گئے تھے اور ہم نے دعا کر لی۔ اب ہمیں یعنی حج تمتع کرنے والوں کے لیے عمرہ کرنا ہے۔ جو حضرات حج تمتع کر رہے ہیں وہ صرف عمرے کا احرام باندھ کر کے گئے تھے، ان حضرات کے لیے طواف قدوم یعنی حاضری کا طواف نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ یہ جائیں گے اور اپنا عمرہ شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص طواف اپنا حج افراد کر رہا ہے، یعنی حج کا احرام باندھ کر کے گیا ہے، اسے عمرہ نہیں کرنا ہے، وہ جائے گا، جا کر کے حاضری کا طواف کرے گا جسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ اور طواف قدوم کے بعد اگر اسے حج کی صحیح ایڈوانس میں کرنی ہے تو یہ طواف اسی طرح ہوگا جس طرح عمرے کا طواف کیا جاتا ہے۔ ابھی عمرے کا طواف کیسے ہوگا اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر اسے حج کی صحیح ایڈوانس میں نہیں کرنی ہے تو وہ جائے گا معمول کی حالت میں، یعنی اس کے لیے اجتماع نہیں ہے، عمرے کی نیت نہیں ہے، یہ طواف سنت ہے، طواف قدوم ہے، یہ جا کر کے اپنا طواف کر لے گا۔ اس طواف میں رمل بھی نہیں ہے، اجتماع بھی نہیں، سادہ طواف ہے، یہ سادہ طواف کر لے گا حج کا احرام باندھ کر جانے والا، جسے حج افراد کہتے ہیں۔ اور پھر حج آنے کے زمانے تک وہ احرام کی حالت میں تمام تر پابندیوں کے ساتھ رہے گا۔ اس دوران وہ طواف کرنا چاہے، اس دوران وہ ذکر و تلاوت کرنا چاہے، اور جو اعمال ہیں وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، عمرہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح صفا مروہ کی صحیح نہیں کر سکتا۔ جیسے طواف سنت ہے، عام حالات میں آدمی احرام کی حالت میں ہو طواف کر سکتا ہے، احرام کی حالت نہ ہو تو بھی طواف کر سکتا ہے، اس لیے کہ طواف ایک مستقل عبادت ہے، سعی کوئی مستقل عبادت نہیں ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی وہ کرے گا جو عمرہ کر رہا ہے، سعی وہ کرے گا جو طواف زیارت یعنی حج کا طواف کرے گا، طواف زیارت اس کے بعد سعی ہے، ورنہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا ان دونوں کے علاوہ بقیہ لوگوں کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ چلنے کی عادت ہوتی ہے، صبح 4 کلومیٹر، شام 4 کلومیٹر چلتے ہیں،
ان کو کچھ نہیں رہتا، طواف چھوڑ کر کے صحیح کرتے رہتے. تو صحیح کوئی مستقل عبادت نہیں ہے. صحیح وہ کرے گا جو عمرے کا طواف کر رہا ہے، صحیح وہ کرے گا جو حج کا طواف کر رہا ہے، اس کے علاوہ صحیح عبادت نہیں. جو آدمی حج قران کا احرام باندھ کر کے جا رہا ہے، اس آدمی کے لیے جاتے ہی طواف ہے اور عمرہ ہے. عمرہ کر لینے کے بعد وہ طواف قدوم کرے گا. جو حج قران کا احرام باندھ کر کے جا رہا ہے، اپنا عمرہ کر لینے کے بعد وہ طواف قدوم کرے گا. لیکن جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ عموماً تمتع کرتے ہیں. تو یہاں سے جب ہم بیت اللہ پہنچ گئے، دعا سے فارغ ہو گئے، تو ہم حالت احرام میں ہے اور ہمارا یہ احرام عمرے کے لیے، اب ہمیں عمرہ شروع کرنا ہے. تو ہم جب احرام باندھے تھے وہاں سے تلبیہ پڑھنا ہم نے شروع کیا تھا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہم رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ رہے تھے. اب جب ہم عمرے کے لیے مطاف میں بیت اللہ کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو حج تمتع کرنے والے جو عمرے کا احرام باندھ کر کے گئے تھے، ان کا تلبیہ یہاں پر ختم ہو جائے گا. پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم تلبیہ بند کریں گے. اسے آپ ایسے گن کر کے چلو تو آپ کو آسان رہے گا. پہلا کام یہ کہ تلبیہ ہم بند کر دیں گے. تلبیہ ختم ہو گیا. ہم عمرے کا احرام باندھ کر کے گئے تھے اور ہم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ میں حاضر ہوں. جب ہم وہاں حاضر ہو گئے اپنے جسم کے ساتھ، تو اب زبانی حاضری کا کام ختم ہو گیا. ہم تلبیہ بند کر دیں گے. ہمیں عمرے کا طواف کرنا ہے. تو ہم نے جب احرام باندھا تھا، مرد حضرات جسم کے اوپر کے حصے پر جو چادر ڈالے تھے، دونوں کاندھا ڈھکا ہوا تھا. اب طواف شروع کرنے سے پہلے ہمیں استبا کرنا ہے، یعنی سیدھا کاندھا کھول لینا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم احرام کی چادر کو سیدھے ہاتھ کے نیچے بغل میں سے لے کر کے بائیں کاندھے پر ڈال لیں گے. یہ ہمارا سیدھا کاندھا کھلا رہے گا. اس کو استبا کہتے ہیں، یعنی سیدھے کاندھے کا کھول لینا. یہ دوسرا کام رہے گا. پہلا کام تلبیہ ختم ہو جائے گا. دوسرا کام ہم استبا کریں گے، اپنا سیدھا کاندھا کھول لیں گے. بعض لوگوں سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ جب انہوں نے احرام بمبئی سے باندھا، یہیں سے سیدھا کاندھا کھول لیتے. یہ خلاف سنت ہے. جیسے سنت پر عمل کرنا اجر و ثواب کی زیادتی کا سبب ہے، اسی طرح سنت کے خلاف کرنا اجر و ثواب کو کم کر دیتا ہے. اس لیے جب ہم نے احرام باندھا تو ہم اوپر کی چادر دونوں کاندھوں کو ڈھانپ کر کے رکھیں گے. یہاں بمبئی سے استبا نہیں کریں گے، راستے میں استبا نہیں کریں گے. کب استبا کریں گے؟ جب طواف شروع کر رہے ہیں عمرے کا. تو پہلا کام تلبیہ ختم بند، دوسرا کام استبا، اور تیسرا کام نیت. بغیر نیت کے کوئی عمل درست نہیں ہوتا. نیت ضروری ہے. اس لیے ہم عمرے کے لیے پہنچے ہیں اور اس کے لیے پہلا کام طواف شروع کرنے جا رہے ہیں. تو طواف شروع کرنے سے پہلے ہمیں نیت کرنی، اور نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ میں تیری رضا اور خوشنودی کے لیے تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوں عمرے کے لیے. کس کے لیے؟ عمرے کے لیے. حج کے طواف میں حج کی نیت کریں گے، عمرے کے طواف میں عمرے کی نیت کریں گے، اور سادے طواف میں صرف طواف کی نیت کریں گے.
اب ہم عمرے کے لیے طواف کر رہے ہیں تو اس طواف کا ہمیں نیت کر کے تعین کرنا ہوگا کہ یہ طواف ہمارا عمرے کے لیے، اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی کے پیش نظر میں عمرے کے لیے طواف کی نیت کرتا ہوں 7 چکر، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما لے۔ کتنے کام ہوئے؟ زور سے بولو نا۔ 3 کام ہوئے۔ پہلا کام تلبیہ بند کر دیں گے، دوسرا کام استباء کریں گے، تیسرا کام نیت کریں گے۔ یہ 3 کام طواف شروع کرنے سے پہلے ہمیں کرنا ہے، اور اس طرح نمبر وار بتانے کی غرض یہ ہے کہ ہمیں یہ تینوں کام یاد رہے۔ اگر نمبر کے بغیر بتایا جائے کہ تلبیہ بند کر دیں گے، قاعدہ کھول لیں گے، نیت کر لیں گے، تو بسا اوقات یہ تینوں چیز یاد نہیں رہتی، لیکن گنتی کے ساتھ جیسے بتایا تو اس میں یاد رکھنے میں سہولت رہتی ہے۔ اور ساتھ میں اگر اپنا کوئی دوست ہو تو مذاکرہ کر لیں کہ اب اپنے کو عمرہ شروع کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ پہلا تلبیہ بند، دوسرا استباء، تیسرا نیت۔ میاں بیوی ساتھ میں ہو، وہ ایک دوسرے کو اس کی یاد دہانی کرا دیں۔ اس کو کہتے ہیں مذاکرہ، آپس میں ایک دوسرے سے اس عمل کے تعلق سے تذکرہ کر لینا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عمل بھی درست ہو جاتا ہے اور دل کو اطمینان بھی رہتا ہے کہ ہم نے بالکل شریعت کے حکم کے مطابق یہ عمل کیا ہے، اور دل کا اطمینان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ نے کوئی عبادت کی اور دل میں خلش رہ گئی تو عبادت کا لطف چلا جاتا ہے، مزہ ختم ہو جاتا، دل پر بوجھ ہو جاتا، اور شک شبے کے ساتھ اگر کوئی عبادت کی جائے تو ظاہر بات ہے پھر آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ پہلا کام یہ کہ تلبیہ ختم، دوسرا استباء، تیسرا نیت۔ یہ اتنا کر لینے کے بعد اب ہمیں آ کر کے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس طرح کہ حجر اسود ہمارے چہرے کے سامنے نہ ہو بلکہ سیدھے کاندھے کے سامنے ہو۔ اس طرح کھڑے ہو گئے، یہ ایک عمل ہوا۔ دوسرا عمل یہ کہ ہم اپنے ہاتھوں کو جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھاتے ہیں، اسی طرح اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پہلا عمل حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے، دوسرا عمل اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسرا عمل حجر اسود کا بوسہ یا استلام۔ اب بولنے کے لیے بوسہ آدمی بول لیتا ہے بہت مشکل، اور اللہ اس کے رسول کو اس بات کا علم تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا کتنا مشکل کام ہے، اس لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس میں اس کا متبادل دیا۔ حجر اسود کو بوسہ دینا بہت مشکل ہے، اس لیے اس کا متبادل یہ دیا کہ اگر آپ نہ پہنچ سکیں حجر اسود تک، یا تو اس وجہ سے کہ حجر اسود پر خوشبو لگی ہوئی ہے، اور اس کو بوسہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں تو اپنا دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دیتے اور پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان پیشانی اور ناک زمین پر ٹیک دیتے، اس طرح حجر اسود کو بوسہ دینا ہوگا تو یہی طریقہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ دونوں ہاتھ حجر اسود پر ایسے رکھ دیں گے اور اس کے بعد حجر اسود کو نرمی کے ساتھ چوم لیں گے، لیکن اگر اس میں خوشبو لگی ہوئی ہے تو ہم حالت احرام میں، اس لیے ہم اسے چھو نہیں سکتے۔ بوسہ نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی، دوسری وجہ یہ ہے کہ بھیڑ بہت رہتی ہے،
ممکن نہیں ہے، اس لیے شریعت نے اس کا متبادل دیا کہ ہم دور سے اپنے سینے کے مقابل حجر اسود زمین سے اتنا ہی اونچا ہے کہ متوسط درمیانی قد کا آدمی کھڑا ہو تو حجر اسود اس کے سینے کے برابر میں آئے گا. تو ایسا ہاتھ اپنے حجر اسود کی طرف کریں گے اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو چوم لیں گے. یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے برابر ہے، یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. اسی طرح ممکن نہ ہو تو اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لینے سے سنت ادا ہو جائے گی. اور جتنا اجر و ثواب حجر اسود کو بوسہ دینے پر ہے، ممکن نہ ہونے کی صورت میں ہاتھ کو چوم لینے پر بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہے. اور تیسری بات یہ کہ حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا گناہوں کو ختم کرنا ہے. اس پتھر کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ لوگوں کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے. ہمارے دل میں گناہوں کی وجہ سے جو سیاہی اور کالا پن آ گیا تھا، حجر اسود کو بوسہ دینے یا استلام کر لینے سے وہ سیاہی دل کی ختم ہو جاتی ہے. دل میں جو سختی آ گئی تھی وہ سختی ختم ہو کر کے اللہ تعالیٰ دل میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. تو بوسہ دینے میں جہاں یہ بات ہے، بوسہ نہ ملنے کی شکل میں استلام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں عطا کرے گا کہ ہمارے دل کی سیاہی اور سختی اللہ پاک ختم کر دے گا. کتنے کام ہوئے؟ نہیں نا، آپ لوگ بھول رہے. یہ 5واں کام ہے. 3 کام تو ہم لوگ حجر اسود سے پہلے کر چکے تھے. اب حجر اسود کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد پہلا کام یہ کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے. جیسے نماز میں باندھ لیتے تو اس میں ہاتھ چھوڑ دیں گے. اور دوسرا اور ترتیب کے اعتبار سے 5واں کام حجر اسود کو بوسہ دینا یا استلام کرنا. 5 ہوئے نا؟ ابھی نمبر بتا رہے تو یاد رہے گا، ورنہ ایسی بھول چوک ہو جاتی. 6واں کام حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد یا استلام کے بعد وہی کھڑے کھڑے گھوم جائیں گے، اس طرح کہ اپنا بایاں کاندھا حجر اسود کی طرف، بیت اللہ کی طرف، اور نظر نیچی کر کے ہمیں طواف شروع کرنا ہے. یہ 6واں کام. 3 کام حجر اسود پر آنے سے پہلے اور 3 کام حجر اسود کے سامنے آنے کے بعد. کون بتائے گا یہ 6 کام ترتیب سے؟ بتاؤ. ذرا زور سے، سردی کی وجہ سے کان بند ہے. تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. جی، سیدھا کاندھا کھول لینا، استبا کرنا. نیت کرنا. کیا نیت کریں گے؟ میں تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں عمرے کے لیے. یہ 3 ہو گیا. اب حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. نیت تو کر چکے نا. جیسے ہم نماز کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، اسی طرح ہم حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہاتھ کو کانوں تک اٹھائیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے. یہ ہوئے 4. 5واں کام
استلام، حجر اسود کو بوسہ دیں گے، ممکن نہ ہو تو استلام کریں گے. کیسے کریں گے؟ حجر اسود کی طرف ہاتھ ایسے کریں گے اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اس کے بعد ہاتھ کو نرمی سے بغیر آواز کے چوم لیں گے. یاد رہے گا، چومنے میں آواز آنا ضروری بھی ہے. بعض تو چٹ 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 کی آواز آتی رہتی ہے. یہ ہوئے 5 کام. چھٹا کام اب اپنے کو طواف شروع کرنا ہے، تو وہیں پر گھوم جائیں گے. یعنی ایک قدم بھی ہم اس طرح نہیں آگے بڑھیں گے کہ ہمارا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو. طواف کے ممنوعات میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ دوران چکر، دوران طواف نہیں، دوران چکر حجر اسود سے چلے حجر اسود آنے تک ہمارا سینہ اور ہماری پیٹھ بیت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے. یاد رہے گا، بہت مشکل نہیں ہے، لیکن آدمی اگر دھیان نہ رکھے تو کوتاہی ہو جاتی. پورے چکر کے اندر حجر اسود سے چل کے حجر اسود تک آنے تک اپنا بایاں کاندھا بیت اللہ کی طرف رہنا چاہیے اور ہمیں چکر لگانا ہے. اب طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر ہوتے ہیں. کتنے؟ 7. ایک کم بھی نہیں، ایک زیادہ بھی نہیں. تو اس کے لیے طواف کی تسبیح آپ ہاتھ میں رکھیں. بعض لوگ جو ہے بغیر تسبیح کے طواف کرتے ہیں، وہ شک کے ساتھ اپنا طواف پورا کرتے ہیں. شک کے ساتھ ان کو 2-4 چکر کے بعد یہ ہونے لگتا کہ یار یہ تیسرا ہے کہ چوتھا ہے، 5واں ہے کہ چھٹا ہے. اس لیے وہ تسبیح ساتھ میں رکھنے کا. اگر ایک چکر بھی کم رہا تو آپ کا طواف مکمل نہیں ہوگا، اور اگر ایک چکر زیادہ ہو گیا تو آپ کا یہ عمل مکروہ ہو جائے گا. ہم کسی عبادت میں اپنی طرف سے کمی زیادتی نہیں کر سکتے. اب آپ اگر بغیر تسبیح کے طواف کریں گے تو یہ آپ کا طواف شک کے ساتھ پورا ہوگا. اسی لیے جو ہے آدمی پھر پوچھنے لگتا ہے کیا چکر ہوا، وہ 7 والے سے پوچھتا ہے کیا چکر ہوا، اس کو اطمینان نہیں رہتا. اس لیے وہ طواف کی تسبیح ساتھ میں رکھنے کا، اور چکر جیسے ہی پورا ہوا ایک دانہ سرکہ لینے کا، تاکہ اطمینان کے ساتھ آدمی دعا میں مصروف رہے. طواف کی گنتی کا چکر نہ رہے. یہ 7 چکر، ایک طواف 7 چکر پر مشتمل ہوتا ہے. پہلے 4 چکر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، بعد کے 3 چکر جو ہے ان میں مسئلہ الگ ہے، اس میں مسئلہ الگ ہے. طواف کے لیے پاکی شرط ہے. طواف کے لیے پاکی شرط ہے، دونوں پاکی، بڑی پاکی بھی چھوٹی پاکی بھی. یعنی شرعی عذر ہو تو مائیں اور بہنیں طواف نہیں کر سکتی، یہ بڑی ناپاکی. اور وضو نہیں ہے تو طواف نہیں کر سکتے، یہ چھوٹی ناپاکی ہے. اس لیے مکمل پاکی ضروری ہے اور پورے طواف میں ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کی حالت میں طواف شروع کیا اور 4 چکر پورا ہونے سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو اب آپ کو وضو کرنا پڑے گا. آپ جائیں وضو کر کے آئیں، اب پھر آپ کو شروع سے طواف کرنا پڑے گا. جو چکر آپ نے کر لیے وہ ختم.
4 چکر پورے ہونے سے پہلے اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو جو چکر آپ نے کر لیے وہ ختم ہو گئے، اب آپ کو نیا وضو کر کے پھر پہلے سے 7 چکر کرنے پڑے گا۔ اور اگر 4 چکر کے بعد آپ کا وضو ٹوٹا ہے تو اب آپ کو اختیار ہے کہ وضو کرنے کے بعد آپ پہلے چکر سے کرنا چاہیں تو ویسا کر لیں، اور سہولت یہ ہے کہ جتنے چکر آپ کے ہو گئے اسی کے اوپر جو باقی رہ گیا ہے وہ آپ پورا کر سکتے۔ تو پورے 7 چکروں میں پاکی ضروری ہے، یاد رہے گا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، اور یہ عمل سنت ہے، یہ عمل سنت ہے۔ اگر آپ نے پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کیا تو آپ کی سنت چھوٹ گئی۔ اور اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے رمل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو اکڑ کر کے چلنا پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، فخر کرنے والا، اکڑ کر چلنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم اکڑ کر کے چلو گے تو کوئی زمین چیر دو گے، پھاڑ دو گے، ایسا نہیں ہے۔ اور بہت اکڑے بھی تو قد کہیں آسمان تک چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کو یہ عمل بہت ناپسند ہے۔ لیکن طواف کے پہلے 3 چکروں میں اللہ کا حکم ہے کہ تم کو اکڑ کر کے چلنا ہے۔ اسی کو عبادت کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، کرتے وہی ہیں جو ہمارے پروردگار کا اور ہمارے نبی اور رسول کا حکم ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تعبد، اسی کو کہتے ہیں عبادت۔ سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم کو حکم ہے ایسے کرنے کا، بس اس کی حکمت ہم کو سمجھے نہ سمجھے ہم کو کرنا ہے۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ عمرے کا طواف ہو، حج کا طواف ہو، پہلے 3 چکروں میں رمل، اکڑ کر کے چلنا۔ اور رمل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اکڑ کر کے چھوٹے چھوٹے قدم رکھے اور تیز چلنے کی کوشش کرے۔ دوڑنے کا نام رمل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھو گے وہ دوڑتے ہیں، دوڑنے کا نام رمل نہیں ہے۔ دیکھو چلنا الگ ہے، دوڑنا الگ ہے۔ چلنے کی تو اسپیڈ ہوتی ہے، رفتار، آدمی آہستہ بھی چلتا ہے اور چلنے میں تیزی بھی رہتی ہے۔ تو ہمیں چلنا ہے، رمل میں دوڑنا نہیں ہے۔ رمل کے معنی اکڑ کر کے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تیز چلنے کی کوشش کرنا، اس کا نام ہے رمل۔ تو بعض لوگوں کو آپ دیکھو گے، خاص طور پر بنگلہ دیش کے جو لوگ ہوتے یا افغانستان کے جو لوگ ہوتے، عمر دراز لوگ، بوڑھے لوگ، وہ اپنا دوڑنا چالو کرتے۔ دوڑنے کا نام رمل نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ اچھل کود کرنے کا نام رمل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا دیکھا گیا کہ اب تیز چلنے کی جگہ نہیں ہے تو وہیں کودتے رہتے ہیں ایسے ایسے۔ تو اچھل کود کرنے کا نام بھی رمل نہیں ہے۔ آپ کو تیز چلنے کے لیے جگہ ملے تیز چلو، تیز چلنے کی جگہ نہ ملے اور نہیں ملتی تو آپ اکڑ کر کے جیسا ممکن ہو ویسا چلتے رہیں، صرف وہ اکڑ کر کے چلے۔ تو پہلے 3 چکروں میں رمل سنت ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ چلے گئے، تو مدینہ چلے جانے کے بعد 6 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں،
اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز فارغ ہونے کے بعد مصلی پر بیٹھے رہتے تھے. اگر کسی نے رات میں کوئی خواب دیکھا تو وہ اپنا خواب بتاتا، حضور اس کی تعبیر بتاتے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور نے اگر خواب دیکھا ہو تو حضور اپنا خواب لوگوں کو سنایا کرتے تھے. تو حضور نے اپنا خواب سنایا کہ میں نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کے درجے میں ہوتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ جانے کا اور بیت اللہ کے طواف کرنے کا جو شوق تھا وہ ابھر کر کے آ گیا. اور سب نے پھر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، اب تو حضور نے فرمایا کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے گھر کا طواف کریں گے. اور حضور نے تیاری کا اعلان کر دیا. اب سب لوگوں نے تیاری کر لی، عمرے کا احرام باندھا، مدینہ منورہ سے چلے. مشرکین مکہ کو خبر ہو گئی، ان لوگوں نے روکنے کی پوری تیاری کر لی کہ ہم ان کو آنے نہیں دیں گے اور اللہ کے گھر کا طواف کرنے نہیں دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی. اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. اور مشرکین مکہ نے مکے کے نوجوانوں کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ وہ جنگ کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آ کر کے راستہ روک کر کے کھڑے ہو گئے. حضور نے مشورہ فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق نے رائے دی کہ اللہ کے رسول، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے آئے. اس لیے اگر یہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم کو لڑنا نہیں. حدیبیہ کے مقام پر رک گئے اور لمبا قیام رہا. اور قصہ مختصر یہ کہ پھر اس قیام کے دوران مشرکین مکہ سے گفتگو ہوتی رہی. حضور نے اپنی طرف سے قاصد بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو مکے میں بہت محترم، بہت معزز اور قابل احترام سمجھے جاتے تھے، ان کو بھیجا. حضرت عثمان غنی گئے تو ان کو جن کے پاس گئے تھے انہوں نے روک لیا اور یہ پیشکش کی کہ آپ چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو. حضرت عثمان غنی نے انکار کر دیا کہ میں اللہ کے رسول اور اپنے ساتھیوں کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا. انہوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا، واپس نہیں جانے دیا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی کو مکے والوں نے شہید کر دیا. افواہ تو چلتی ہے نا. یہ خبر پہنچی. اب اس خبر کے پہنچنے کے بعد حضور بھی بہت جذباتی ہو گئے اور صحابہ کرام میں بھی پھر یہ ہو گیا کہ یہ کیا کیا مکے والوں نے. سب جمع ہو گئے اور یہ مطالبہ ہونے لگا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے. عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے. اور حضور نے بھی اعلان فرما دیا کہ قاصد کو قتل کرنا زمانے جاہلیت میں بھی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. اس لیے جو ہے اگر انہوں نے عثمان غنی کو قتل کر دیا ہے تو ہم خون کا بدلہ لے کر کے جائیں. ایک درخت کے نیچے حضور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے مدینہ واپس نہیں جائیں گے. 1400 لوگ تھے. کتنے تھے؟ 1400 لوگ تھے. اور یہ بیعت چلتی رہی عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی. یا تو مر جائیں گے اس میدان میں یا تو عثمان کے خون کا بدلہ لے کر تب واپس مدینہ جائیں گے. ادھر مکے والوں کو خبر ہوئی تو ان کے بھی تنبو میں گھبراہٹ چالو ہو گئی. اور اس لیے کہ جب میدان بدر میں یہ 313 تھے تو ہم پر غالب آ گئے. ہم 1000 تھے، یہ 313 نہتے تھے، خالی ہاتھ تھے.
نہ ان کے پاس سواری تھی، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، بے سر و سامانی میں یہ 313 ایسے ہزار افراد پر جن کے پاس مکمل ہتھیار تھے، تعداد 1000 کی، میدان بدر میں ہم ہار گئے تھے ان سے۔ اور اس کے بعد غزوہ احد میں یہ 700 تھے، ہماری تعداد 4000 تھی، تو بھی ہم ہار گئے تھے۔ اگر مسلمان اللہ کے رسول کی بات کو نظر انداز نہیں کرتے تو مسلمانوں کو شکست نہیں ہوتی۔ اب مکے والے گھبرا گئے کہ یہ 313 تھے تو 1000 پہ غالب آ گئے تھے، یہ 700 تھے تو 4000 پہ غالب آ گئے تھے، ابھی تو یہ 1400 ہے نا۔ اور پھر انہوں نے قسم کھا لیے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے کر کے رہیں گے، یا تو اس میدان میں شہید ہو جائیں گے یا پھر مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اب مکے والے بھی گھبرا گئے۔ اب ان لوگوں نے صلح صفائی کے لیے آدمی بھیجنا شروع کیا، 1 آیا، 2 آیا، 3 آیا، ایسے کئی لوگ آئے، اور یہ بات چلتی رہی، اور پھر طے یہ ہوا کہ صلح ہو گئی۔ اور صلح میں بہت ساری باتیں طے ہوئی، اس میں ایک بات یہ طے ہوئی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس مدینہ جائیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے اور آ کر کے عمرہ کریں گے، اور اس طرح کہ جب آپ مکہ آئیں گے تو آپ کے پاس ایک تلوار کے علاوہ دوسرا کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، اور مکے میں 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے۔ ایسی 10-12 شرطیں تھیں، حضور نے صلح کر لی، شرطیں مان لی، اور بہت ساری شرطیں بظاہر ایسی تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کر کے صلح کر لیں۔ حضرت عمر نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ان باتوں پر صلح کر رہے ہیں، ہم زمانے جاہلیت میں جب کہ ہم حق پر نہیں تھے، زمانے شرک اور کفر میں ہم نے کبھی اتنی دب کر کے صلح نہیں کی، اب تو ہم حق پر ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہم کیوں اتنا دب کر کے صلح کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ عمر، یہ ہماری فتح ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہماری جیت ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کے رسول، اگر یہی جیت ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں ہار کس کو کہتے ہیں؟ کہ تم اس سال عمرہ نہیں کرو گے، واپس جاؤ گے، 1 سال کے بعد انہی تاریخوں میں اسی مہینے میں آئیں گے، تو اس شرط پر کہ ایک تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ میں نہیں ہوگا، مکے میں 3 دن سے زیادہ رکیں گے نہیں، اور پھر اسی کے ساتھ اگر ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور آپ کا کوئی آدمی آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اگر یہی جیت ہے تو آپ مجھے بتائیں پھر ہار کس کو کہتے ہیں؟ کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بولنے کے بعد مجھ کو احساس ہوا کہ میں زیادہ بول دیا، مجھے اتنا اور یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی اور حضور نے یہی فرمایا تھا کہ عمر، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ پاک کی منشا یہی ہے کہ ہم یہ صلح کر لیں۔ جب حضور کی اونٹنی بیٹھی تھی تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہر وہ شرط جس میں بلد حرام کا اور بیت اللہ کا احترام ہوگا، میں وہ شرط مان لوں گا، اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر جو ہے، اب یہ واپسی کا سفر ہوا، حضور نے بھی اپنا سر مڈایا، جانور ذبح کیے، دم دیا، اس لیے کہ اب بغیر احرام عمرے کا باندھ لیا تھا، اور بغیر عمرہ کیے احرام اتارنا ہے، تو احرام اترے گا کب؟ جب سر منڈوائے، اور احرام کی حالت میں بغیر عمرے کے افعال کی ادائیگی کیے اگر سر کے بال منڈوائے تو دم واجب ہوتا ہے،
تو حضور نے بال مڈوائے، بعد میں دم دیا۔ اب واپسی کا سفر، حضرت عمر آگے آگے، اب کب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی معلوم نہیں، گھبرائے ہوئے آگے آگے۔ قرآن کریم کی سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ بسا اوقات حالات خراب لگتے، خراب دکھائی دیتے، لیکن اس میں اچھی یعنی مصلحت ہوتی ہے اور خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ آیت نازل ہوئی، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ حضور نے پوچھا عمر کہاں ہے؟ اب لوگ آواز دینے لگے، حضرت عمر کہنے لگے مجھ کو تو پسینہ آ گیا کہ کہیں اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی سخت فیصلہ تو نہیں آیا۔ میں نے اللہ کے رسول کو جو نہیں کہنا چاہیے تھا وہ ساری باتیں کہی، گھبرا گئے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، حضور نے بلایا ہے جانا تو پڑے گا۔ گئے تو حضور نے خوشخبری سنائی کہ عمر، قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ پاک نے اسے ہماری کھلی ہوئی فتح قرار دیا۔ اب جب سال پورا ہو گیا، پھر حضور دوبارہ عمرے کے لیے تشریف لائے، جیسی شرط طے ہوئی تھی اس کے مطابق۔ اب جب آئے تو مکے والوں میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ یہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینے کے بخار نے سب کو کمزور کر دیا، اور مدینہ وبا اور بلا والی زمین تھی۔ جب ہجرت کر کے گئے تو سبھی بیمار ہو گئے نا، مدینہ جانے کے بعد سب کو بخار آ گیا، سب کمزور ہو گئے، یہ سچائی ہے۔ مدینے کی آب و ہوا مناسب اور موافق نہیں تھی، اور زمانہ جاہلیت سے مشہور تھا کہ یہ ارض الوبا ہے، یعنی بلاؤں اور وباؤں کی سرزمین ہے۔ گئے، حضرت ابو بکر بیمار ہو گئے، حضرت بلال بیمار ہو گئے، جو جا رہا بیمار ہو جا رہا۔ حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ اس سرزمین پر جو وبا اور بلا ہے اسے جوفا منتقل کر دے، اس زمین کو پاک کر دے، اسے تابہ اور طیبہ بنا دے، یعنی عمدہ سرزمین بنا دے۔ حضور نے دعا کی، کہاں رد ہوتی، اللہ نے قبول کر لی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینے سے ایک عورت انتہائی بھیانک شکل والی، سے بال اس کے سب سر پر کھڑے تھے، وہ مدینے سے نکل کر کے جوفا کی طرف جا رہی۔ تو مکے والوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، یہ جہاں گئے سب جا کر کے بیمار ہو گئے، اب سب بہت کمزور ہو گئے۔ تو مکے کے بڑے بڑے لوگ پہاڑی پر بیٹھ کر کے، صفا ہے اور دوسری پہاڑیوں پر بیٹھ کر کے چھپ کر کے دیکھ رہے تھے کہ واقعی یہ کمزور ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو خبر دی کہ دیکھو معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ آپ عمرے کے لیے آؤ گے، ہم مکہ خالی کر دیں گے، ہم مکہ خالی کر دیں گے، آپ عمرہ کر لینا، 3 دن مکے میں رہنا، واپس چلے جانا۔ لیکن یہ لوگ پہاڑوں پر چھپ کر کے بیٹھے ہیں، اور ان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مدینے کے بخار نے مدینہ جانے والوں کو کمزور کر دیا، تو ظاہر بات ہے وہ ہمارے دشمن، ہم ان کے دشمن، تو ہماری کمزوری ان کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے اپنے ساتھیوں سے کہو اور آپ خود بھی اکڑ کر کے چلو، رمل کرو، اکڑ کر کے چلو، ان کو دکھنا چاہیے کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ اب یہ سب کے سب اپنے ہاتھ چوڑے کر لیے اور چھاتی پھلا لیے، اور جب چالو کیے تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کون بولتا ہے کمزور؟ بولے جیسے گئے تو اس سے زیادہ تگڑے ہو کے آئے نا۔ دشمن پر ہیبت بیٹھے، اللہ نے اس کے لیے یہ حکم دیا تھا۔ اور میں نے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مقبول بندوں کے کچھ ایسے اعمال تھے جو اللہ کو پسند آ گئے۔
اور اللہ نے اسے حج عمرے کے اندر شامل کر دیا، جز بنا دیا۔ اسی میں یہ رمل بھی ہے کہ ہمیں اکڑ کر کے چلنا ہے۔ تو 7 چکروں میں سے کتنے چکروں میں رمل ہے؟ پہلے 3 چکروں میں، پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، اور بعد کے 4 چکروں میں رمل نہیں ہے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، اور بعد کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی، ہم پہلے چکر میں رمل نہیں کیے، تو اب صرف بعد کے 2 ہی چکروں میں رمل کریں گے، چوتھے چکر میں رمل نہیں کریں گے کہ 3 چکر میں رمل ہے، پہلے میں بھول گئے تھے اب 3 میں کر لو، نہیں، بس پہلے 3 چکروں تک رمل، پہلے 3 چکر میں رمل کریں گے، اور اگر بھول گئے تو بعد کے 4 چکروں میں رمل نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ پہلے 3 چکروں میں بھولے تو بعد کے 4 چکروں میں کرنے لگ جاتے، تو یہ پہلے 3 چکر بھی خلاف سنت ہو گئے، اور بعد کے 4 چکر بھی خلاف سنت ہو گئے۔ یاد رہے گا، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ اب ہم نے طواف شروع کیا، پہلے 3 چکر میں ہمیں رمل کرنا ہے، پہلا چکر ہم نے شروع کیا، اب ہم گھوم کر کے رکن یمانی کے پاس آئے۔ رکن یمانی کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر ہم اس کے قریب ہوں اور سہولت ہو تو دونوں ہاتھ سے یا سیدھے ہاتھ سے اس کو ایسے چھو لیں گے، بس۔ کیا کریں گے؟ بوسہ نہیں دیں گے، ہاتھ بھی نہیں چومیں گے، یا تو دونوں ہاتھ سے چھوئیں گے یا سیدھے ہاتھ سے چھوئیں گے، الٹے ہاتھ سے نہیں چھوئیں گے، اور بوسہ نہیں دیں گے۔ اور یہاں پر تکبیر وغیرہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ چھو رہے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ سیدھے ہاتھ سے اس کو چھوا ہے، لیکن اپنا سینہ بیت اللہ کی طرف نہیں کیا، ایسے چھوا۔ یاد رہے گا۔ اور اگر قریب نہیں ہے، چھو نہیں سکتے، تو یہاں استلام نہیں ہے۔ جیسے حجر اسود کو نہیں چھو سکے تو استلام ہے، رکن یمانی کو نہیں چھو سکے تو استلام نہیں ہے۔ اسی طرح اگر چھوئے یا اس کے قریب پہنچے تو تکبیر بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ اکبر کہیں یا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں، ایسا حضور سے ثابت نہیں ہے۔ کیسا ہوتا ہے کہ دیکھی دیکھا لوگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب جو پہلے سے کر رہے ان کو ہی نہیں معلوم رہتا، وہ اپنا چالو کر دیتے، ان کی دیکھی دیکھا بعد میں لوگ چالو کر دیتے۔ تو دیکھی دیکھا اپنے کو نہیں کرنے کا، دیکھی دیکھا نہیں کرنے کا۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، استلام کرتے ہیں، رکن یمانی کو صرف چھوتے ہیں، استلام نہیں ہے۔ حجر اسود پر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہیں، رکن یمانی پر ایسی کوئی تکبیر یا بسم اللہ کہنا حضور سے ثابت نہیں ہے۔ اب رکن یمانی سے جب حجر اسود کی طرف چلنے لگیں گے تو وہاں پر حضور سے کچھ دعا پڑھنا ثابت ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار برحمتک یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ دعا حضور سے ثابت ہے۔ اس دعا کے علاوہ پورے طواف میں حضور سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ آپ جو دعا چاہو وہ دعا مانگ سکتے ہو، اور آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کتاب ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں، یہ پہلے چکر کی دعا، یہ دوسرے چکر کی دعا، یہ تیسرے چکر کی دعا، یہ بنائی ہوئی ہے، حضور سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ایسا ضروری نہیں ہے کہ پہلے چکر میں وہی دعا مانگیں یا پڑھیں جو کتاب میں لکھی ہے، ایسا ضروری نہیں۔
آپ دعائیں یاد کر لو اور ساتوں چکر کی دعا آپ پڑھتے رہے ہر چکر میں، تو آپ پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن رکن یمانی سے حجر اسود تک جو دعا حضور سے ثابت ہے وہ دعا وہاں پر پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ، اس دعا کے علاوہ دوسری دعا بھی آپ مانگ سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا کرنے والے لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اب ایک چکر ہمارا حجر اسود پر آئے تو پورا ہوا، ایک چکر پورا ہوا، اب ہمیں پھر استلام کرنا ہے۔ حجر اسود کے سامنے آپ اپنا سینہ حجر اسود کی طرف، بیت اللہ کی طرف کر سکتے، لیکن حجر اسود سے آگے یا حجر اسود پر پہنچنے سے پہلے آپ اپنا سینہ یا اپنی پیٹھ بیت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کیا تو یہ غلط ہوگا، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا اور اس میں 2-4 قدم آپ آگے بڑھ گئے، بڑھی جاتے اس لیے کہ پیچھے سے ریلا رہتا ہے، تو یہ اتنا 3-4 قدم جو آپ اس طرح چل گئے یہ چکر میں کم ہو گیا، یہ چکر آپ کا ادھورا رہے گا، اور چکر ادھورا تو طواف ادھورا، یاد رہے گا۔ یہ 3-4 قدم جو آپ اس طرح آگے بڑھ گئے آپ کو واپس آنا پڑے گا، اور اگر آپ واپس نہیں ہو سکے تو آپ کو یہ چکر دہرانا پڑے گا۔ اس لیے دوران چکر، دوران طواف رکنے کا نہیں، بیت اللہ کو دیکھنا بھی اسی لیے منع ہے کہ آپ جب دیکھنے لگو گے ہو سکتا ہے آپ کا رخ، آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے اور پیچھے سے ریلا آیا 2-4 قدم آگے بڑھ گئے، تو ظاہر بات ہے پھر وہ چکر ادھورا، اور ادھورے چکر کے ساتھ آپ نے طواف پورا کیا تو طواف ادھورا۔ یا تو آپ 2-4 قدم پیچھے آؤ اور جوڑ لگا کر کے پھر چکر پورا کرو، اور نہیں تو یہ چکر آپ کا گیا، آپ کو پھر نیا چکر کرنا پڑے گا۔ آپ دوسرا چکر پورا کریں حجر اسود کا استلام، تیسرا چکر، پہلا دوسرا تیسرا چکر رمل کے ساتھ پورا کریں حجر اسود کا استلام، پھر بعد کے 4 چکر بغیر رمل کے آپ کریں، یہ 7 چکر ہو گیا۔ ہر چکر کے شروع میں ہم نے استلام کیا تھا، برابر۔ اب جب ہمارا 7واں چکر پورا ہو گیا تو پھر استلام کریں گے۔ یہ تعداد اور گنتی کے اعتبار سے 8واں استلام، یاد رہے گا، 8واں استلام۔ اب اس کے بعد جب ہمارا طواف پورا ہو گیا تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو کاندھا ڈھانک لینا ہے، استباء ختم، یاد رہے گا۔ دیکھو اتنا جتا جتا کے جو بولا جا رہا ہے نا، بار بار پوچھ کر کے، اس لیے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ طواف پورا ہوتے ہی آپ استباء ختم کر دیں گے، سیدھا کاندھا کھلا تھا اس کو ڈھانک لیں گے۔ اب آپ کو 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنی ہے، مقام ابراہیم کے پاس اس کے سامنے پڑھنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب الطواف ادا کی اور یہی سنت ہے، لیکن اگر ہجوم اور بھیڑ ہو تو وہاں نماز پڑھنا ممکن نہیں، ممکن نہیں ہونے کو سمجھتے نا۔ آپ نیت یہاں باندھو گے، لوگ آپ کو وہاں پہنچا دیں گے، اور 2 رکعت پڑھتے پڑھتے تو معلوم نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ لیکن بعض لوگوں کو جیسا ایسا لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ واجب الطواف ضروری ہے تو مقام ابراہیم پر بھی پڑھنا واجب ہے، ایسا سمجھ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ ایک آدمی ہاتھ ایسے لگا کے کھڑا رہے گا بھیڑ روکنے کے لیے، اور روک نہیں پاتا ہے۔ ایسے 10-20 بھی کھڑے رہنا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پیچھے سے آنے والا ریلا جو رہتا ہے وہ سینکڑوں کا ریلا رہتا ہے، وہ ہر آدمی کے پیچھے ریلا رہتا نا،
اگر کوئی آدمی آپ کی رعایت میں رکنا بھی چاہے تو وہ رک نہیں پاتا، وہ رکنے لگتا ہے تو وہ بھی گر جاتا نا۔ اسی لیے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رکتے نہیں، کچلتے کچلتے آگے بڑھ جاتے۔ اب وہ بیچارہ جو سجدے میں گیا، جب اس کے سر پر یا گردن پر کسی کا پیر پڑتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ آسمان گرا، اور کبھی گر بھی جاتا، یعنی جو جانے والے رہتے وہی اس کے اوپر بڑھام سے گر جاتے، تو حالت بہت خراب ہو جاتی۔ آپ نے سجدہ کیا ہوگا، مختصر سجدہ کیا ہوگا، کبھی آپ لمبا سجدہ کر کے دیکھو، نہیں ہو پاتا ہم سے، گردن دکھنے لگ جاتی لمبا سجدہ کرنے میں۔ آج آپ کر کے دیکھ لینا کہ سجدے میں گئے اور سجدے میں جانے کے بعد 100 مرتبہ آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کو، تو 100 مرتبہ آپ پڑھ کے دیکھ لو، گردن سیدھی نہیں ہوگی آپ کی، اور سجدے کی حالت میں اگر کوئی آپ پر گرا تو گردن پر پورا زور آتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان گرا۔ اس لیے مقام ابراہیم پر بھیڑ ہو تو آپ وہاں نماز کی نیت نہ باندھیں، آپ اسی کے مقابل پیچھے چلے جائیں جہاں اطمینان سے آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکیں، اور اگر وہاں بھی ممکن نہ ہو تو پوری مسجد حرام میں آپ کہیں بھی 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں، ادا ہو جائے گی۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ جب 2 رکعت واجب الطواف آپ نے پڑھ لی، اب اس کے بعد آپ کو زمزم پینا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے خود ڈول سے کھینچ کر کے زمزم پیا، کھڑے ہو کر کے ڈول کو منہ لگایا، زمزم پیا، اور جو بچا تھا اسے واپس کنویں میں ڈال دیا۔ اس لیے جو زمزم ہم پیتے ہیں اس میں حضور کا پیا ہوا زمزم شامل ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے نکال کر کے دے دیا تو حضور نے پی لیا، دونوں طرح کی روایت ملتی ہے۔ تو 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے کے بعد ہمیں زمزم پینا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اب تو کنواں انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا، اس کے اوپر سلیب ڈال کر کے اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا۔ چند سالوں پہلے ایسا تھا کہ نیچے جانے کا راستہ تھا اور آدمی جو ہے اس طرف جا کر کے اندر اتر کے زمزم کے کنویں تک جا سکتا تھا۔ مرد حضرات کنویں کو دیکھ بھی سکتے تھے، عورتوں کے ایریے میں دیکھنے کے لیے وہ دیوار بنی ہوئی تھی، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ زینہ اونا سب سلیب بھر کر کے ختم کر دیا۔ اب کچھ مخصوص لوگوں کو جن کو وہ پہنچانا چاہیں اندر کے راستے سے جا سکتے ہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں۔ ایسے چاروں طرف زمزم پینے کا انتظام ہے، جہاں آپ کو زمزم ملے۔ یہ پہلی مرتبہ آپ زمزم پی رہے ہو، اور زمزم کے متعلق آتا ہے کہ ایمان والا زمزم سیر ہو کر کے پیتا ہے، سیر ہو کر کے، گھونٹ 2 گھونٹ، گلاس آدھا گلاس نہیں، پہلی مرتبہ پی رہے، جتنا پی سکتے ہو، 1 گلاس 2 گلاس 4 گلاس 5 گلاس، پیٹ بھر کے زمزم پینے کا، اس لیے کہ حضور نے ڈول کو منہ لگایا تھا، گلاس کو نہیں، وہ پورا ڈول ایسے آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور سیر ہو کر کے آپ نے کھڑے ہو کر کے پیا، تو زمزم سیر ہو کر کے پی، یہ عمل بھی سنت ہے۔ اور زمزم پینے کے وقت تو دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اب اس کے بعد آپ نے دعا کر لی
ملتزم پر جا کر کے چمٹ کر کے دعا کرنا مستحب ہے، لیکن ہم لوگ احرام میں ہوتے ہیں اور بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جو دیوار ہے وہ ہے ملتزم۔ ملتزم کے معنی آتے ہیں چمٹنے کی جگہ، لپٹنے کی جگہ، اور شہد کی مکھی کی طرح لوگ وہاں پر لگے رہتے۔ اپنی مجبوری یہ ہے کہ اپنے ابھی احرام میں، اس لیے اگر جگہ ہوگی بھی تو اپنے جا کر کے چمٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ لوگ بیت اللہ کی تعظیم کے پیش نظر خوشبو لگاتے ہیں، اس لیے ہم ملتزم سے چمٹ کر کے دعا نہیں کر سکتے۔ اس کے قریب جا سکتے ہوں تو قریب جا کر کے دعا کر لیں، اور جیسا آپ کو بتایا تھا کہ جب وہاں دعا کریں تو اپنے لیے زیادہ مانگیں اور دوسرے کے لیے الٹا بول دیا گیا، میں اپنے لیے کم مانگیں، دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں، اور دنیا نصیب سے ملتی ہے، اس لیے دنیا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگے بھی تو کم مانگے اور آخرت زیادہ مانگے، یاد رہے گا۔ اس لیے وہاں 2 رکعت واجب الطواف کے بعد آپ کو دعا مانگنی ہے، زمزم پیتے ہوئے دعا کرنی ہے، اور پھر ملتزم کے سامنے آپ کو دعا کرنی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا عمرے کا ایک عمل مکمل ہوا، طواف، دوسرا عمل صفا مروہ کی سعی باقی ہے۔ اب ہمیں عمرہ مکمل کرنے کے لیے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ مسجد حرام میں تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً وہ آنے جانے کے راستے تبدیل کرتے رہتے، جیسا وہاں راستہ بنا ہوگا اس حساب سے آپ جائیں اور جا کر کے آپ صفا پر پہنچیں اور آپ کو صحیح شروع کرنا ہے۔ لیکن جانے سے پہلے آپ کو حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب الطواف پڑھی، دعا کری، زمزم پیا، دعا کی، اب ملتزم کے سامنے آ کر کے دعا کی، اور حجر اسود کے سامنے آ کر کے استلام کر کے، یہ 9واں استلام، یہ 9واں استلام کر کے پھر آپ صفا پر جائیں۔ اب صفا پر آپ پہنچے تو صفا پر اتنی ہی اونچائی تک آپ چڑھیں جہاں سے بیت اللہ نظر آنے لگے، اور اب سعودی حکومت نے باقاعدہ وہاں پر گھیرا لگا دیا۔ پہلے لوگ اوپر بھی چڑھ جاتے تھے، راستہ تھا، اب راستہ بھی نہیں، بس آپ وہاں چلے جائیں، اور جانے کے بعد آپ پہلے تو یہ پڑھیں، ابدؤ بما بدا اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں سعی وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ شروع کیا، اور وہ تذکرہ ہے ان الصفا والمروۃ۔ تو پہلے صفا ہے، تو میں صفا پہاڑی پر سعی کے لیے آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے، اور نیت یہ کرنی ہے کہ میں صفا مروہ کے درمیان سعی کی نیت کرتا ہوں عمرے کے لیے۔ ہم تو عمرہ کر رہے ہیں نا، تو اس سعی میں تعین کرنا ہوگا کہ یہ عمرے کے لیے، اس لیے کہ سعی حج کے لیے بھی ہوتی ہے، اور ہماری یہ سعی حج کے لیے نہیں ہے، عمرے کے لیے، تو ہمیں تعین کرنا ہوگا کہ یہ سعی میں کر رہا ہوں عمرے کے لیے، اے اللہ تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما دے۔ آپ یہ نیت کریں، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ دعا کے لیے ہاتھ کا کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ ایسے نہیں، دعا کے لیے جیسے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے ایسے ہی اٹھائیں گے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ وہ جیسے حجر اسود پر طواف شروع کرنے سے پہلے
ہاتھ کانوں تک اٹھائے تھے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا تھا، یہاں بھی کچھ لوگ کرتے، ان کو معلوم نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ عمل نہیں ہے. آپ کو وہاں جا کر کے یہ تذکرہ کرنا ہے کہ میں صحیح شروع کرتا ہوں صفا سے مروہ تک، جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے تذکرہ کیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا پہلے ہے مروہ بعد میں ہے. اور اسی کے ساتھ پھر آپ نیت کرو گے کہ نیت کرتا ہوں میں صفا مروہ کے درمیان سعی کی عمرے کے لیے، اے اللہ تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما لے. اور پھر تیسرا عمل دعا. دعا کر لینے کے بعد اب آپ سیدھے ہاتھ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہاں سے مروہ پہاڑی کی طرف آپ جاؤ. یہ تقریباً آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 450 میٹر سے کچھ زائد، اور 500 میٹر جو ہے آدھا کلومیٹر ہوتا ہے. تو یہ تقریباً جو ہے آدھا کلومیٹر ہے. اب جب ہم صفا سے چلیں گے تو چلیں گے، سمجھ رہے ہو نا؟ چلیں گے، دوڑیں گے نہیں، چلیں گے. اور جب درمیان میں ہرا نشان آتا ہے، ٹیوب لائٹ ہری لگی ہوتی ہے، وہاں سے جہاں شروع ہوگا وہاں سے ہرا لائٹ جہاں تک ختم ہوگا وہاں تک مردوں کے لیے دوڑنا ہے. کس کے لیے دوڑنا ہے؟ مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے منع ہے. اس لیے آپ دوڑیں، بہت تیز نہ دوڑیں، نہیں تو آپ کسی کو گرا پڑا کر کے بس دوڑو، ایسا نہیں. آپ دوڑو. اور اب جب آپ یہ اتنا فاصلہ جسے میلین اخضرین کہتے ہیں آپ کراس کر لیں تو پھر آہستہ آہستہ چلیں، تاکہ آپ کے گھر والے خواتین چلتے چلتے آ کر کے آپ سے مل جائیں. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ گم ہونے کا ڈر رہتا ہے، اور گم ہوئے کہ پھر پورا سب الجھن شروع ہو جاتی، دل کا اطمینان رخصت ہو جاتا ہے. اسی لیے آہستہ آہستہ چلے کہ رفیق حیات آ جاوے، نہیں تو آدمی الجھن میں رہتا ہے. آ جائے پھر وہاں سے آپ مروہ پر پہنچے. مروہ پہنچے پھر آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کریں، وہاں نشانات بنے ہوئے ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور پھر وہاں پر دعا کریں. اور دعا کر لینے کے بعد پھر صفا کی طرف چلنا ہے. جب ہم صفا سے چل کے مروہ پر پہنچے تو یہ ایک چکر ہو گیا، حالانکہ یہ آدھا چکر ہے. چکر کس کو بولتے ہیں؟ آدمی جہاں سے چلا وہاں واپس آیا تو یہ چکر ہوا. جیسے ہم حجر اسود سے چلے تو حجر اسود پر آئے تو ایک چکر ہوا. اللہ نے آسانی پیدا کر دی کہ صفا سے مروہ تک گئے، یہ ہوا آدھا چکر، لیکن اللہ نے اس کو پورا چکر مان لیا ہے. وہاں جا کر کے ہم نے دعا کی، اب وہاں سے چلے صفا کی طرف تو یہ دوسرا چکر شروع ہو گیا. پھر میلین اخضرین کے درمیان مردوں کو دوڑنا ہے. صفا پر آ گئے، پھر قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں صفا سے مروہ کی طرف چلنا ہے. چلتے چلتے جانا ہے، میلین اخضرین پر دوڑنا ہے، پھر اس کے بعد مروہ پر پہنچنا ہے، یہ تیسرا چکر. پھر اسی طرح مروہ سے صفا چوتھا چکر، پھر صفا سے مروہ پانچواں چکر، اور پھر مروہ سے صفا چھٹا چکر، اور پھر صفا سے مروہ ساتواں چکر. یہ ہوئے 3.5 چکر. اور 3.5 چکر کا مطلب یہ ہے کہ 3.5 کلومیٹر. اور اگر اس کو اللہ پورا چکر کروا لیتے تو 7 کلومیٹر ہو جاتا. اور 7 کلومیٹر میں تو اچھوں کے 12 بجتے. اس لیے کہ حج عمرے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں جن کو اللہ نے استطاعت دی، خوشحال لوگ جاتے ہیں. اور خوشحال لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر سے نکلے تو گاڑی پر، اور گاڑی سے اترے تو آفس میں، آفس سے نکلے تو گاڑی پر،
اور پھر گاڑی سے اترے تو گھر میں. پیدل چلنے کی عادت نہیں ہوتی، اس لیے پہلے ہی عمرے میں آدمی سیدھا ہو جاتا، ٹیڑھا نہیں. پہلے ہی عمرے میں آدمی سیدھا ہو جاتا اور پھر 2-3 دن تک پاؤں دکھتا رہتا، پنڈلی بھر جاتی ہے، اپنی چلنے کی عادت رہتی نہیں. خاص طور پر ہماری ماؤں اور بہنوں کی، ان کو اتنا چلنے کی عادت نہیں ہوتی، تو یہ پوری پنڈلی کڑک ہو جاتی ہے، اس کو بھر جانا بولتے ہیں. اور جو وزندار لوگ ہوتے ہیں ان کا تو کام ہو جاتا نا. دیکھو کہ بہت لوگ جو ہے پاؤں پھیلا پھیلا کے مطاف میں بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ 7 چکر آپ نے پورا کیا، مروہ پر ختم ہوا، پھر مروہ پر آپ کو چکر پورے ہونے کے بعد دعا کرنی. یہ 8ویں مرتبہ دعا ہوگی، اس لیے کہ ہم صفا پر شروع کرنے سے پہلے دعا کیے تھے. ہر چکر میں شروع میں دعا کیے، جب 7 چکر پورا ہو گیا پھر دعا کر رہے ہیں تو یہ 8ویں دعا ہے. اور دعا کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا مستحب ہے. کیا ہے؟ اور بال منانے سے پہلے پڑھنا مستحب ہے. 2 رکعت نماز واجب الطواف نہیں، 2 رکعت نماز نفل مستحب ہے. آپ مطاف میں آ جائیں یا مسجد حرام میں آ جائیں اور وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں. اور اس کے بعد اب یہ سارا عمل ہمارا عمرے کا ختم ہو گیا. اب احرام سے فارغ ہونے کے لیے، نکلنے کے لیے ہم کو سر منڈوانا ہے. بغیر سر منڈوائے احرام ختم نہیں ہوگا، احرام کی پابندی ختم نہیں ہوگی. جب تک ہمارا سر منڈے گا نہیں وہاں تک احرام شروع رہے گا، چاہے آپ احرام اتار کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں. اور ظاہر بات ہے حالت احرام میں آپ نے سلا ہوا کپڑا پہنا کہ یہ احرام کی خلاف ورزی ہوئی. اگر 12 گھنٹے آپ کپڑے پہنے رہے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا. اور 12 گھنٹے سے پہلے اگر آپ نے سر منڈوا لیا یا احرام اتار دیا پھر سے چادر باندھ لی تو آپ کو صدقہ دینا پڑے گا. اس لیے اب جب عمرے کا پورا عمل مکمل ہو چکا تو اب آپ سر منڈوا لیں. آپ خود اپنے ہاتھ سے سر منڈنا چاہے تو منڈ سکتے ہیں، اس لیے کہ عمرے کا سارا کام ہو چکا ہے. آپ اپنے ہاتھ سے اگر سر منڈنا چاہیں تو منڈ سکتے، نہیں تو آپ دکان پر چلے جائیں. وہ لوگ بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے، چٹان بنانے کا 10 ریال لیتے. کتنا لیتے؟ رعایت کیے تو 5 ریال لے گے. اور اپنے لوگ ملتے کہ 17 پنچے 100 روپیہ لگ رہا ہے چٹان بنائے. تو بہت آگے پیچھے لوگ ہوتے، وہ 2-3 ساتھ میں جاتے. بولے 3 کا بنانے کا کیا لے گا؟ وہ اسکیم میں. اور حرم کے قریب جو لوگ بناتے ہیں وہ 5 ریال سے کم نہیں لیتے، اس لیے کہ ان کی جگہ کا کرایہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ 5 ریال اگر لے رہے ہیں تو برابر لے رہے ہیں. ہمارے حساب سے ہم کو لگتا ہے زیادہ لے رہے ہیں، لیکن وہ جو لیتے برابر لیتے. اس لیے چپ چاپ جا کر کے بات کر لینے کا کتنا، بولے 5 تو بیٹھ جانے کا بنوا لینے کا. بعض لوگ جو ہے نمبر لگا کے کھڑے رہتے، بولے 4 لے گا تو بنواؤں گا، کھڑے رہتے ہیں. وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ کہیں جائے گا نہیں، اس لیے کہ بازو والا بھی 5 ہی لے رہا ہے. تو ٹائم پاس نہیں کرنے کا. گھر والے ساتھ میں رہتے ہیں، وہ بیچارے انتظار میں رہتے ہیں، اپنا آئے چٹان بنائے. اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. ماؤں اور بہنوں کے لیے چٹان نہیں ہے، اگر ہوتا تو بنوانا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی.
ان کے لیے حکم الگ ہے، وہ اپنے سر کے چوتھائی بال ایک کور کے بقدر یعنی 1 انچ کے بقدر لمبائی میں کاٹ لیں، ان کے احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کے لیے سر مڈوانا افضل ہے، اور اگر ہمارے سر پر بال 1 انچ سے زیادہ ہوں تو چوتھائی سر کے بال ہم 1 انچ کے بقدر اگر کاٹ لیے تو احرام ختم ہوگا، ورنہ نہیں ختم ہوگا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو کی دیکھا دیکھی تھوڑا سا ادھر سے کاٹ لیے، تھوڑا سا ادھر سے کاٹ لیے، تھوڑا سا ادھر سے کاٹ لیے، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم حلال ہو گئے، حلال نہیں ہوئے، ابھی احرام باقی ہے، احرام کی پابندی باقی رہے گی، اور اس کی خلاف ورزی ہونے کی صورت میں یا تو صدقہ دینا پڑے گا یا دم دینا پڑے گا۔ اس لیے بال سے بہت محبت نہیں کرنے کا، چپے سے جا کر کے سر مڈوا لینے کا، نکر نکر نہیں کرنے کا۔ اگر بال اتنا ہی پیارا ہے تو جانے کی ضرورت نہیں، کوئی اللہ نے زبردستی تو تم کو بلا نہیں رہے، تم کو اگر بالوں سے اتنی محبت اور پیار ہے تو مت جاؤ، رکھو بال۔ حضور نے دعا فرمائی رحم اللہ المحلقین، اے اللہ سر مڈوانے والوں پر رحم فرما۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے والمقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جو سر مڈوا نہیں رہے ہیں، بال کٹوا رہے ہیں، ان کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، اے اللہ حلق کروانے والے سر مڈوانے والوں پر رحم فرما۔ تو پھر وہ صحابہ کرام جنہوں نے بال کٹوائے تھے مڈوائے نہیں تھے، وہ کہنے لگے والمقصرین یا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا رحم اللہ المحلقین۔ پھر چوتھی مرتبہ میں فرمایا والمقصرین، تو حضور نے سر مڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی۔ اس لیے سر مڈوا لینے کا زیادہ اس میں، اور سبھی سر مڈوا لیتے، اپنے بال رکھ کے کیا کریں گے؟ پورا گروپ مڈوا لیتا ہے، اب میرے ہی سر پہ بال رہ گیا تو کیا مطلب ہے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ تو بادشاہ ہو جائے گا سر پہ بال ہے تو، سر مڈوا لینے کا۔ اب جب ہم نے سر مڈوا لیا تو احرام ختم، احرام کی پابندیاں ختم۔ اب حج تک ہمیں موقع ہے، حج تک ہمیں موقع ہے۔ اس درمیان ہمیں کچھ کام کرنے، پہلا کام تو یہ کہ ہماری ہر نماز با جماعت مسجد حرام میں ہونی چاہیے۔ مجبوری ہو تو الگ بات ہے کہ بہت دور مکان ہے، عزیزیہ میں رہائش مل گئی تو عزیزیہ بولے تو 4 سے 7 کلومیٹر دور، آنا جانا مشکل، سواری ملنا مشکل۔ جیسے جیسے حج قریب آتا ہے رش بڑھتا جاتا ہے، سواری ملنا مشکل ہو جاتی۔ عام دنوں کے اندر عزیزیہ سے مسجد حرام آنے کا 1 ریال لگتا، کتنا لگتا؟ 1 ریال، اور پھر یہ 1 سے 2 ہوتا، 2 سے 5 ہوتا، 5 سے 10 ہوتا، پھر ایک وقت آتا کہ 50 ہو جاتا۔ بھیڑ کی وجہ سے وہ لوگ بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے، اور ان کی مجبوری یہ رہتی کہ ایک مرتبہ نکلے تو پھر کتنے گھنٹے لگ جائیں گے ان کو بھی معلوم نہیں نا۔ تو اتنی دیر تک آپ گاڑی پہ بیٹھے رہو گے، ایئر کنڈیشن کا فائدہ اٹھاؤ گے، پیسہ تو دینا پڑے گا۔ تو یہ سب ہوتا ہے۔ کوشش یہ کرو کہ آپ کی 5 نمازیں یا جتنی بھی ممکن ہو باجماعت حرم کے اندر پڑھیں۔ حرم کی نماز، حرم کی نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر، اور مسجد حرام کا ثواب الگ۔ عورتیں بھی اس بات کا اہتمام کریں، عورتوں پر جماعت نہیں ہے، عورتوں پر جمعہ نہیں ہے، عورتوں پر جماعت نہیں ہے، لیکن مسجد حرام میں اگر ہیں اور نماز پڑھنی ہے
تو وہ جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ چاروں طرف جو ہے پیچھے عورتوں کے لیے نماز کی جگہ مخصوص ہے، وہیں پر پڑھیں، آدمیوں کے درمیان گھس کے نہیں پڑھنے کا، ماں اور بہنوں کے لیے ان کے لیے جگہ مقرر ہے، متعین ہے، عورتوں کو عورتوں میں جا کر کے نماز پڑھنے کا۔ بعض آدمیوں کو بہت محبت ہوتی ہے، ابے بولے نہیں پڑھ، اب اس عورت کو بھی پہلے بہت حجاب ہوتا کہ ادھر بھی پرایا آدمی، ادھر بھی پرایا آدمی، آگے بھی پرایا آدمی، پیچھے بھی پرایا آدمی، تو شروع میں اس کو بہت حجاب ہوتا کہ میں کیسے پڑھوں، وہ پوچھتی بھی ہے کہ میں کیسے پڑھوں، بولے بول رہے ہو نا پڑھ۔ اس لیے آپ مسئلہ سمجھ لو، مردوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز میں، جماعت کی نماز میں اس کے دائیں طرف عورت ہو یا بائیں طرف عورت ہو یا سامنے عورت ہو تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی، نماز بولو نا نہیں ہوگی۔ اس لیے کسی کی نماز خراب نہ ہو اپنے گھر والوں کو پیچھے بھیجنے کا، کہ جہاں عورتوں کے لیے جگہ مقرر ہے عورتوں میں جا کر کے نماز پڑھیں، میری نماز خراب نہ ہو، میں اس بات کو دیکھوں میرے دائیں بائیں آگے عورت تو نہیں ہے، اگر عورت رہی تو نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم دوسروں کو منع کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے ساتھ جانے والی خواتین کو نماز سے پہلے ان کی جگہوں پر پہنچانے کی کوشش کریں کہ تم یہاں نماز پڑھو، اور ہم وہیں آس پاس میں قریب میں نماز پڑھیں تاکہ نماز کے بعد سہولت کے ساتھ مل سکے۔ یہ محاذات کا مسئلہ کہلاتا ہے، محاذات کا مسئلہ کہ فرض نماز باجماعت ہو رہی ہے، اگر میرے دائیں طرف یا بائیں طرف یا سامنے اگر عورت ہے، چاہے وہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو، میری ماں ہی کیوں نہ ہو، بہن اور بیٹی ہی کیوں نہ ہو، میری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے بعض لوگ جو اپنی بیویوں کو بازو میں کھڑا کر کے نماز پڑھوا لیتے، تو اس ایک عورت کی وجہ سے 3 آدمیوں کی نماز نہیں ہوئی، اس عورت کے جو دائیں طرف ہے اس کی نہیں ہوئی، جو بائیں طرف ہے اس کی نہیں ہوئی، جو پیچھے ہے اس کی نہیں ہوئی۔ اس لیے باجماعت نماز جب پڑھ رہے ہیں تو اس کا خیال رکھیں، یاد رہے گا۔ اور خواتین سے یہ کہنا ہے کہ اگر گھر کے مرد مجبور کریں کہ نہیں تو یہی پڑھ، تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو لوگوں کی نماز ہم لوگوں کی وجہ سے خراب ہوگی، نہیں ہوگی، ظاہر بات ہے گناہ ہم کو بھی ملے گا۔ ایک نماز ہم نے پڑھی اور ہماری نماز کی وجہ سے 3 لوگوں کی نماز خراب ہوئی، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا؟ بولو نا، یہ گھاٹے کا ہے۔ اس لیے جہاں عورتوں کے لیے جگہ مقرر ہے عورتوں کو وہیں جا کے نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ باجماعت نماز پڑھیں، دوسرا یہ کہ جتنا ہم طواف کر سکتے ہوں طواف کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عمرے سے زیادہ طواف کرنا افضل ہے، اس لیے اپنا زیادہ وقت طواف میں گزرے۔ بعض لوگوں کا معمول یہ رہتا ہے کہ وہ حج تک عمرہ نہیں کرتے، حج تک طواف زیادہ کرتے، اور حج ہو جانے کے بعد پھر عمرہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ پہلے بھی کرتے ہیں بعد میں بھی کرتے ہیں۔ لیکن خیال یہ رکھیں کہ طواف عمرے کے مقابلے میں زیادہ ہو، اور کم زیادہ کا تعین اس طرح کریں گے کہ عمرے میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے زیادہ وقت ہمارا طواف میں لگنا چاہیے، ورنہ ظاہر بات ہے عمرہ کرنے میں 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ لگتا ہے اور طواف کرنے میں تو اتنا وقت نہیں لگتا۔ اس لیے وقت کا دیکھیں گے کہ عمرہ کرنے میں اگر 4 گھنٹہ ہمارا لگ رہا ہے تو افضل یہ ہے کہ ہمارا 4 گھنٹے سے زیادہ وقت عمرے میں ہو تو اس میں طواف میں گزرے، خیال رہے گا۔ تیسری بات یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، ہر وقت طواف ممکن نہیں ہوتا،
جیسے دھوپ کا وقت ہے تو دھوپ کے وقت بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے دھوپ سے، وہ اپنا قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو تسبیح ہاتھ میں رکھیں، جتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہوں ذکر کریں۔ چوتھی چیز یہ کہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر مسجد حرام میں بیٹھ کر کے بیت اللہ کو احترام اور محبت کے ساتھ دیکھتے رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر پر روزانہ 120 رحمتیں اتارتا ہے۔ کتنی؟ 120 رحمتیں، اس میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی اور 40 دوسری عبادت کرنے والے، کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کو ملتی، اور 20 رحمتیں صرف بیٹھ کر دیکھنے والوں کو ملتی۔ اس لیے تینوں میں سے کوئی نہ کوئی کام کرنے کا، وہاں پر ٹولی بنا کے نہیں بیٹھنے کا۔ مالیگاؤں والوں کو دیکھا، وہ اپنا جاتے جا کر کے وہ 12 نمبر کھمبے میں بیٹھے رہتے اور ان تینوں عبادتوں میں سے ان کو کچھ نہیں ملتا، ایک رحمت بھی ان کے حصے میں نہیں آتی۔ تو گپ شپ کرنے کے لیے ہم لوگ نہیں جا رہے، مسجد حرام میں بیٹھے، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اندر بیٹھ کر کے نہیں کچھ کرنا ہے نا، بیٹھ کر کے بیت اللہ کو دیکھتے رہے۔ اور مسجد میں بیٹھ کر کے دنیاوی بات چیت کرنا منع ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی بات چیت کرنا نیکیوں کو اس طرح ضائع اور برباد کر دیتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ یاد رہے گا، وہاں بیٹھ کر دنیاوی بات چیت نہیں کرنے کا، اور اگر دنیاوی بات چیت کرنے کا ہے تو پھر باہر جاؤ، باہر جا کر کے بات کرو۔ اور بات بھی کیا کرتے تھے؟ کا لیے تھے، کا لیے، پھر یہی چلتا رہتا، میں ہار لیا، میں یہ لیا، میں وہ، کہاں سے لیے، کتنے کا لیے، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ ہم لوگ خریدی کرنے نہیں جا رہے، زیادہ سے زیادہ وقت آپ عبادت میں گزارو، اور اگر خریدی کرنا ہے تو ایک دن، روز روز خریدی نہیں کرنے کا، اپنے پورے سفر میں ایک دن طے کر لینے کا، آج خریدی کرنے کا، پھر گھر والوں کو لے کے نکلو، گھومو نا بازار، پھر کتنا خریدنے کا خریدو، اور خرید لیے رکھ دو، اب اس کے بعد خریدی نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے، ادھر گھر سے نکلے تو خریدی کرتے رہتے، اور جب حرم سے واپس گھر آنے لگتے تو خریدی کرتے رہتے۔ جاتے ہوئے بھی آپ دیکھو گے کچھ لوگ دکان پہ کھڑے مل جائیں گے، اور آتے ہوئے بھی دیکھو گے کچھ لوگ دکان پر کھڑے رہیں گے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے خالی کھڑے رہتے، لیتے کچھ نہیں، یہاں بھاؤ پوچھ، وہاں بھاؤ پوچھ، وہاں بھاؤ پوچھ، روز بھاؤ پوچھتے رہتے۔ ہم لوگ اس کام کے لیے تو نہیں گئے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مہنگا خرید لیتے، اس لیے کہ زیادہ تر حج عمرے پر وہ لوگ جاتے جو ریٹائر ہو چکے رہتے، جن کے ذمے خریدی نہیں رہتی، یہاں رہتے ہوئے وہاں جانے کے بعد پیسہ رہتا، اپنا خریدتے رہتے اور مہنگا خریدتے۔ ہمارے کچھ ساتھی تھے، وہ روزانہ بیٹھ کر کے کام کرتے تھے، نیچے بیٹھے رہتے تھے، کوئی آیا، کہاں آیا حاجی صاحب؟ اب آدمی بہت شوق سے لا کے بتاتا، بولے یہ لایا، یہ لایا، یہ لایا، وہ دیکھتے کتنے کا لایا؟ بولے 8 ریال کا۔ بولے 2 ریال اور ڈالتے تو 9 آ جاتی نا، وہ نہ دیکھنے لگ جاتا کہ چونی تو نہیں لے آیا، چونا سامان سے نہیں لے آیا۔ بولے یار 9 لگ رہی ہے، وہ ایسا بولتے، بولے ہنجانا لوگ بہت جلدی جلدی کینسل کراتے ہیں، تو چونا بھی 9 لگا تھا۔ تو اپنے خریدی روز روز نہیں کرنے کا، ایک دن خریدی طے کر لینے کا، اور لسٹ بنا کے رکھنے کا، اور بنانی بھی نہیں پڑتی، لوگ پہلے سے دے دیتے نا، گھر سے نکلنے لگے تو ایک لسٹ مل جاتی کہ یہ اتنا لے کے آنا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے مالیگاؤں میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ حاجی کو دعوت دیتے تھے، جب حاجی دعوت کھایا تو پھر ایک جوڑا کپڑا دیتے تھے، اور اس کا مطلب یہ رہتا کہ اب تم آنا تو
کہ ایک جوڑا کپڑا لانا. یہی وجہ ہے کہ جب حاجی واپس آیا ایک جوڑا کپڑے کے بجائے صرف وہ فراق کا کپڑا بھیج دیا تو واپس کر دیے نا. یار ہم لوگ تو پورا سوٹ دیے رہے, فراق سلوار دونوں دیے رہے, تو خالی فراق ہی دے رہے تو جان تو واپس لے لو. پہلے اپنے یہاں یہ چلتا تھا, لوگ حاجی کو دعوت دیتے تھے, اپنے اس میں شرعی اعتبار سے تبدیلی کروائے کہ دیکھو حاجی لوگوں کی دعوت کھائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. حاجی کو چاہیے کہ اپنے قریبی لوگ جن سے تعلقات رہیں, جن سے معافی تلافی کرنی ہے, ان کو کھانے پر اپنے گھر بلا لے. ایک دن کے اندر یہ معاملہ نہیں بٹ جائے گا, یہ روز روز دعوت کا چکر نہیں رہے گا. ہوتا کیا ہے, روز روز کھانے میں پیٹ خراب ہو جاتا, اور پیٹ خراب ہوا تو وضو رکتا نہیں, اور وہاں جانے کے بعد وضو سنبھالنا بہت بڑا مسئلہ رہتا, اور وضو ٹوٹا تو پھر بہت دور جانا پڑتا تھا وضو کرنے کے لیے. تو اس اعتبار سے جو ہے اپنا پیٹ خراب نہ ہو, زیادہ دعوت نہیں کھانے کا, حاجی خود کھلائے اور ایک دن اپنے قریبی لوگوں کو بلا لے, بھائیوں کو, بہنوں کو, قریبی رشتہ داروں کو کھلا کے معافی تلافی کر کے چھٹی کرے. اب اس میں بھی افراط و تفریط ہو گئی نا. اب کئی سالوں سے دیکھنے میں یہ آیا منڈپ لگنے لگا اور 10-20 پائلی پکانے لگے. یہ بھی غلط ہے. اگر علماء نے یہ بتایا کہ بھائی حاجی خود کھلائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب 10-5 دیگ چڑھا رہا ہے اور پھر اس میں کوئی معافی تلافی نہیں ہو پاتی. کھلانے میں آدمی پریشان رہتا نا, اور یہ دکھاوا ہو گیا, دکھاوا ہو گیا, نام و نمود ہو گیا. اور ظاہر بات ہے اتنا شور شار کرنا, میں حج پہ جا رہا, میں حج پہ جا رہا, میں حج پہ جا رہا. تو حج تو اللہ کے لیے کر رہے تھے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے تھے. اس لیے یہ بھی غلط ہے. اگر حج پر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو تو شریعت کی پاسداری کرنا ضروری ہے. ریاکاری سے, دکھاوے سے, شہرت سے, نام و نمود سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے. اور پھر وہ 10-20 پائلی پکاتے تو جوڑا بھی ویسے ہی آتا نا, پھر آتا ایسے ڈھیر لگتا رہتا. اور لوگ بھی بہت چاوٹ ہو گئے, وہ تھیلی میں پیک کر کے لاتے اور اندر چٹھی بھی رہتی کہ یہ جوڑا مفتی محمد اسماعیل کی طرف سے. وہ دیکھتے یار اب ایک جوڑا کپڑا اپنے کے بھی دیوے پڑی ہے. تو یہ حج کے علاوہ اضافی اخراجات ہیں, اور 25-50 ہزار روپیہ, 1 لاکھ روپیہ اس میں لگ جاتا, اور یہ مانگی ہوئی مصیبت ہے. اس لیے یہ بند ہونا چاہیے. یہ جو منڈپ لگا کر کے 10-20 پائلی پکا کر کے آدمی پروگرام کرتا ہے, ایک تو عبادت, حج جیسی عبادت متاثر ہو جاتی کہ ہم شور کر رہے ہیں کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. بعض لوگ زیادہ سیانے رہتے, وہ حج اخبار میں دے دیتے نا, میں حج پہ جا رہا ہوں,